بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابابیلز ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع برائلر مرغی ہے اور برائلر مرغی کے استعمال سے انسانی اجسام پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے معاشرتی کیا کیا نقصانات ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ نیز یہ کہ برائلر مرغی کا پگ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آگے چلنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ برائلر مرغی پہ آپ نے یقیناً بہت ساری ویڈیوز انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی، لیکن ہماری آج کی ویڈیو اس لحاظ سے تھوڑی سی مختلف ہوگی اور ہم برائلر مرغی کے اوپر مختلف طریقے سے روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، اگر انٹرنیٹ پہ آپ مختلف جانوروں کی قسموں کو سرچ کریں تو آپ یقیناً دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایک جانور جس کا آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی بے تحاشا اقسام مل جائیں گی۔ اگر آپ ہارس لکھتے ہیں تو ہارس کی جتنی بھی اقسام دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں وہ تمام اقسام آپ کو مل جائیں گی۔ اگر آپ اسنیک لکھتے ہیں تو اسنیک کی سینکڑوں کے حساب سے اقسام ہیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، وہ تمام آپ کو گوگل کرنے سے حاصل ہو جائیں گی۔ اگر آپ ڈاگ لکھتے ہیں تو ڈاگ کی دنیا بھر میں جتنی اقسام ہیں وہ ساری آپ کو مل جائیں گی، اور یہ سب ایک دو کی تعداد میں نہیں ہے بلکہ یہ مختلف اقسام ہیں، بہت ساری سینکڑوں کے حساب سے۔ ڈاگ کی اقسام سینکڑوں ہیں، کیٹ آپ لکھیں تو کیٹ کی سینکڑوں اقسام ہیں دنیا بھر میں۔ بالکل اسی طرح سے مرغی جو ہے، جو ایکچوئل مرغی ہے، جو اصل مرغی تھی پہلے قدرتی دیسی، جس کو ہم اب دیسی کہتے ہیں، اگر آپ مرغی کی اقسام انٹرنیٹ گوگل کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ کو 200 سے اوپر اقسام آپ کو ملیں گی۔ جب مرغی کی اس قدر اقسام دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں تو آخر کیا وجہ تھی کہ برائلر مرغی پروڈیوس کی گئی؟ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ برائلر مرغی تخلیق کرنی پڑی؟ آج ہم آپ کو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس ذات پاک نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں قرآن کریم میں کہ مسلمانوں یہ کام کرو، تو ہم اس کام کو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اس کام کے فوائد کی طرف بالکل بھی نظر نہیں کرتے کہ جو اس کام کے کرنے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اگر اللہ کریم کسی کام کے کرنے سے ہمیں باز رکھتے ہیں یا منع فرماتے ہیں قرآن کریم میں، تو ہم اس کے نقصانات پر نظر نہیں کرتے کہ اس کے کرنے سے کیا نقصانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ یہود و نصارہ نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اوپر ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے اس کے فوائد تلاش کیے ہوئے ہیں۔ جو چیز قرآن کریم میں وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ منع کی گئی ہے اختیار کرنے سے یا کھانے سے یا پینے سے، تو انہوں نے اس کے نقصانات نکالے ہوئے ہیں اور اس کی پوری انالیسس کی ہوئی ہے کہ وہ چیز کھانے سے یا پینے سے یا پہننے سے یا اس کے استعمال سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ پر قرآن کریم میں تقریباً 4 جگہ پر میں سور کی استعمال کی ممانعت آئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ اور اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اور جو ناچار ہوا نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کی اتنا سختی کے ساتھ کیوں منع کیا گیا ہے، حالانکہ ان کے تو پورے معاشرے میں اس پورے ریجن کے اندر سور بکثرت کھایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ہم بیف کھاتے ہیں، ہم مٹن کھاتے ہیں، ہم فش کھاتے ہیں، بالکل اس سے کہیں زیادہ کثرت سے ان کے یہاں سور کھایا جاتا ہے، سور کا گوشت کھایا جاتا ہے اور وہ ان کی بڑی مرغوب غذا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کے اوپر وہاں پہ خوب سرویز کنڈکٹ کیے پورے تمام اپنے ریجن میں بھی اور اس ریجن میں بھی جہاں سور نہیں کھایا جاتا، یعنی پورا اسلامک بلاک۔ جو سروے انہوں نے کنڈکٹ کیے اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ حاصل ہوئے وہ ہم ترتیب میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ سور کا گوشت، اس کی چربی، اس چربی سے نکلے ہوئے تیل یا اس تیل میں بنے ہوئے کھانوں کے استعمال سے بھی انسانی اجسام پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو اس میں
اثر ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام افراد کے اندر سے شرم، حیا اور غیرت نام کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو دل چاہے کرو۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سور کا گوشت کھانے اور اس کے چربی یا اس کے نکلے ہوئے تیل یا اس سے بنے ہوئے کھانوں کے استعمال سے ان تمام افراد جو بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ان میں شرم و حیا نام کی تمام چیزیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے جا بجا مظاہرے آپ کو عملی طور پر وہاں اس معاشرے میں دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ وہاں ساحلوں پہ چلے جائیں، وہاں پارکس میں چلے جائیں، بارز میں چلے جائیں، غرض جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو فحاشی اور ریانی کے مظاہرے عملی طور پر دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین کرام، تمام امریکن، رشین، یورپین اس پورے ریجن کے اندر شادی کرنے اور نکاح کرنے کا تصور بالکل معدوم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ معدوم ہو چکا ہے۔ اور اسکرین پر دکھائے گئے گراف سے آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہاں پہ نکاح کی شرح اور پراپر لیگل شادی کی شرح کس قدر گر چکی ہے، اور یہ اعداد و شمار چونکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور وہاں پہ ایک نیا سسٹم آ چکا ہے جو کہ پارٹنر سسٹم کہلاتا ہے، اور وہاں پہ اب وہی سسٹم رائج ہے۔ جب وہاں پر پارٹیز ہوا کرتی ہیں تو وہ لوگ آپس میں پارٹنرز کو ایکسچینج کیا کرتے ہیں، غرض یہ کہ شرم اور حیا کے ساتھ ساتھ غیرت کا بھی جنازہ بالکل نکل چکا ہے۔ اگر پگ کی خصلتوں کا انسانی اجسام پر اثر انداز ہونا اور اس کی خصلتوں کا انسانی اجسام میں پینیٹریٹ ہونا اگر ہم دیکھیں تو اس کو آپ اس طرح سے یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے طب نبوی میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جسم کا کوئی عضو کمزور ہو اور تمہارے جسم میں کوئی کمزوری واقع ہے یا کوئی عضو میں کوئی خرابی ہے تو تم حلال جانور کا وہی عضو استعمال کرو۔ اب مثال کے طور پہ کسی شخص کا جگر کمزور ہوتا ہے تو حکماء اور اتباع اس کو حلال جانور کا جو لیور ہے، جو کلیجی ہے، اس کو شوربے والا سالن ٹائپ بنا کے اور کھانے کا اس کو مشورہ دیتے ہیں، تو اس کے جگر کو اس سے تقویت ملتی ہے اور اس کو طاقت آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیماری سے اٹھا ہو اور اس کو جسمانی کمزوری واقع ہوئی ہو تو اس کو حلال جانور کی ہڈیوں کی یخنی اور اس کا سوپ بنا کے پلانے سے اس کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ تو جب حلال جانور کی چیزیں استعمال کرنے سے جسم پہ اس کے اثرات آتے ہیں، تو جب سور کی جو پراپرٹیز ہیں، جو فیچرز ہیں اس کے سارے تو کیا اس کے استعمال سے جسم کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی۔ تو یہ ان کی ساری انالیسس تھی۔ جب یہ انالیسس ان کو مل گئی اور انہوں نے کمپائل کر لی ساری رپورٹ، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے بیٹھ کے سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم تو اس چیز سے نہیں نکل سکتے، نہ تو ہم یہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، چھوڑنا چاہنا جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ ان کے ہاں موت کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے دل و دماغ میں یہ چیز بالکل راسخ ہوتی ہے اور بالکل وہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے، تو ان کے ہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ پگ والی اس کی انالیسس ان کے سامنے آئی تو اس پہ انہوں نے یہی سب کچھ کیا کہ ہماری تو یہی زندگی ہے، اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو کیا کریں گے اس کو چھوڑ کے، تو پھر جتنا انجوائے کرنا ہے بس کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو مسلمانوں کے اوپر اپلائی کریں، مسلمان ممالک پہ اپلائی کریں۔ تو وہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے اس سارے گند کو مسلمانوں کے اور مسلمان ممالک کے اوپر تھوپنے کی سازش تیار کی تاکہ مسلمانوں کو بھی فحاشی اور عریانی کے سیلاب میں ڈبویا جا سکے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے جو پگ کا فیٹ ہے، چربی جو ہے، انہوں نے اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بے تحاشا پروڈکٹس ایسی ہیں جیسے صابن ہے، شیمپو ہے اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی، اس میں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاکلیٹس ہیں مختلف قسم کی، اور ڈیفرنٹ ڈبہ پیک جو پروڈکٹس آتی ہیں وہ ہیں، تو اس میں نیچرل فیٹس یا حلال جانوروں کے مختلف چربیاں اس میں استعمال ہوتی تھیں۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ تمام پروڈکٹس جس میں نیچرل فیٹ، کوئی ویجیٹیبل فیٹ یا کسی حلال جانور کا، کسی اور جانور کا فیٹ یوز ہوتا تھا، انہوں نے اس تمام میں سے، اس سب پروڈکٹس میں سے ان سب کو ریموو کر کے اور اس میں سور کا فیٹ یعنی پورک فیٹ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے پورک فیٹ ڈالنا شروع کر دیا اور اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا کہ اس میں پورک فیٹ اتنے ملی گرام، اتنے گرام، تو کیا ہوا کہ دنیا بھر میں جب وہ پروڈکٹس لانچ ہوئیں تو اس کے اوپر اسلامی دنیا کی طرف سے ایک ریئیکشن سامنے آیا لوگوں کی طرف سے کہ بھائی پورک فیٹ تو لوگوں نے لینا چھوڑ دیا، اس کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا
کہ بھائی کوئی بھی مسلمان ہوگا کس درجے میں بھی ہوگا, نماز بھی پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو, لیکن اگر وہ کسی چیز پہ لکھا ہوا دیکھ لے یا اس کو پتہ ہو کہ اس میں پورک فیٹ یا اس کا میٹ یا کوئی چیز استعمال ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو نہیں استعمال کرے گا, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, چاہے کسی بھی درجے کا مسلمان ہو. تو جب اس کے اوپر ریئیکشن سامنے آیا تو انہوں نے وہ دوبارہ سے بیٹھے اور انہوں نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی, اور حل یہ نکلا کہ اس کو انہوں نے پورک فیٹ کے بجائے اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا. جب اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا تو یہ تھوڑا سا ٹائم مارکیٹ میں اسپریڈ ہوئی پروڈکٹس, لیکن پھر اس کے اوپر بھی ایک ریئیکشن سامنے آیا کہ بھائی کون سا اینیمل, کون سے اینیمل کا فیٹ. تو پھر اس کے اوپر بھی ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. اچھا ناظرین کرام, چونکہ گفتگو طویل ہے اور موضوع بہت بڑا ہے, اس وجہ سے آج کی ویڈیو میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے, انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مل جائے گی. جاتے جاتے ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو پابندی سے ملتی رہے. اور اس ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.